بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تاب، اور بے شک میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، لمن تاب واسطے اس کے جو توبہ کر لے، وآمنا اور ایمان لے آئے، تاب من الشرک، آمنا وحد اللہ، وعمل صالحا اور کام کرے بھلے، ثم اہتدی پھر ہدایت پہ قائم رہے، استقامت اور مداومت اختیار کرے۔ بس اس پر قانون بیان کر دیا۔ یہ التفات تھا یا بنی اسرائیل کس کی طرف؟ موجودہ بنی اسرائیل کی طرف توجہ دلانا تھی کہ او اسرائیلیوں، دیکھو اللہ نے کتنی تم پر نعمتیں کی تھی۔ ایک نعمت تھی نجات، دوسرا تھا تورات، تیسری تھی خوراک، نزلنا علیکم، اور چوتھی نعمت یہ معقولات۔ اس کے علاوہ بھی پاکیزہ چیزیں تھیں، صرف من سلوہ ہی نہیں تھا، اور بھی بہت ساری پاکیزہ چیزیں تھیں، ان کے بھی کھانے کا حکم دیا۔ وَمَن اس پر ضابطہ بیان کیا، جس آدمی پہ میرا غضب اتر پڑا، فقد ہوا پس وہ تباہ ہوا، نیچے لکھا ہے آگ میں جا گرا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ اور بے شک میں، انا بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے، غفار صیغہ بہت مبالغے کا، اس لیے معنی کیا ہوگا؟ بے شک میں البتہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، جس کی بخشش کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ لمن تاب واسطے اس کے جو توبہ کرے، وآمنا اور ایمان لائے، وعمل صالحا اور عمل کرے بھلے، ثم اہتدی پھر استقامت اور مداومت کرے، اس پہ پکا رہے۔ ثم اہتدی پہ دیکھیں، حضرت عطا ابن عباس سے کہتے ہیں، یعنی عالم ان ذالک بتوفیق من اللہ۔ ثم اہتدی کی ایک صورت ہے کہ توبہ اور عمل صالح کو اللہ کی توفیق سمجھے، یہ میرا کمال نہیں بلکہ کس نے مجھے توفیق دی ہے؟ اللہ نے۔ حضرت قتادہ سفیان ثوری کہتے ہیں لازم الاسلام حتی مات علیہ، اسلام کو لازم سمجھا کیا اور اسی پہ مرا، یعنی جو نیچے لکھا ہے مداومت اور استقامت۔ اور شابی مقاتل قلبی کہتے ہیں عالم ان لک ثوابا، کہ یہ جانتا ہے کہ اس کو ثواب ملے گا۔ زید بن اسلم کہتے ہیں تعلم العلم، علم حاصل کیا، قرآن پڑھا تاکہ ہدایت پر قائم رہے، اور کیسے عمل کرے؟ عمل سے اور قرآن سے ہدایت پر دوام ملتا ہے۔ اور ضحاک کہتے ہیں استقام اے علی الہدی، الہدی المذکور، اس ہدایت پر وہ مستقیم رہے۔ اور سعید ابن جبیر کہتے ہیں اقام علی السنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت یعنی سنت اور جماعت صحابہ کے طریق پہ مضبوط رہے۔ قلت و عندی، میں کہتا ہوں میرے نزدیک معنی اس کا یہ ہے ثم اہتدی الی الوصول الی اللہ بلا کیف، بلا کیف اللہ تعالی کی طرف وصول ہے، اور مدارج قرب کی طرف عروج مظہری۔ اور یہ الوصول الی اللہ بلا کیف اور عروج مدارج قرب کی طرف، یہ بھی ہے تسلب توحیدی، توحید میں
تسلب اختیار کرے. فرمایا کل من تاب الیہ تبت علیہ، جو آدمی توبہ کرے گا میری طرف رجوع کرے گا میں اس پر رجوع کروں گا. من ای ذنب کانا، جو گناہ بھی ہو. اور سعید ابن جبیر کہتی ہیں ثم اہتدی، اس کا معنی استقام علی السنت والجماعہ. علی السنت والجماعہ سمجھ گئے؟ ثم اہتدی جو سنت اور صحابہ کے طریق پہ قائم رہے. برویہ اسی طرح مجاہد زہاق اور سلف سے منقول ہے انی لغفار لمن تاب. ابن عباس کہتا ہے من الشرک وآمن اے وحد اللہ، توحید کو مانا وعمل صالحا اور عمل کیے نیک، ادل فرائض ثم اہتدی لازم الہدایت، فرائض ادا کیے ہدایت کو لازم کر لیا اور اسی پہ قائم رہا. وکیلا مانا یہ ہے کہ ایمان میں شک نہ کیا اور کہا گیا مانا استقامت ہے. ابن عطیہ کہتے ہیں ثم اہتدی اے یکون ثم حافظا، پھر عقیدے کی حفاظت بھی کی ہے، عقیدے کی حفاظت بھی کی ہے. تو اصل یہ مختلف اقوال ہیں لیکن معال ایک ہے، مقصود ایک ہے. یعنی جو توبہ کر گیا، ایمان لایا، عمل صالح کیے، ثم اہتدی پھر ہدایت اور عقیدہ توحید پر مضبوط رہا، قائم رہا. اس کی تعبیر کوئی بھی کر لو، مقصد یہ ہے وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ. جہاں پر اندماج قصہ حذف ہو گیا، آگے حالات کچھ آگے آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا، قوم کو ساتھ لیا، دریا پار ہوئے، فرعون غرق ہو گیا. دریا پار انہوں نے ڈیرا لگایا قوم کی. اب بڑا مقابلہ ختم ہو چکا تھا فرعون کے ساتھ جو ہوا، اب قوم کی تربیت ضروری تھی. تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، بتلایا کہ آپ طور پہ آئیں، تورات ملے گی، شریعت اور احکام ملیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذرا جلدی کی، شوق میں، طلب میں جلدی کی. قوم کی اتنی تربیت ابھی باقی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا گیا فلاں تاریخ کو آ جا، تو یہ وعدہ مبہم تھا کہ تورات دوں گا، آپ کوہ طور پہ آئیں گے تو تورات ملے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجتہاداً طے کیا اس طلب اشتیاق میں کہ ابھی فی الفور جانا چاہیے. جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کس چیز نے، وما اعجلک کس چیز نے جلدی کرائی تجھ کو تیری قوم سے اے موسیٰ، اتنا جلدی کیوں آ گیا قوم سے؟ قال ہم، فرمایا کہ وہ قوم علی اثری، وہ میرے پیچھے ہیں، یعنی اپنے مقام پہ ہیں. وعجلت الیک رب لترضی، میں نے جلدی کی تیری طرف اے میرے پروردگار، لترضی تاکہ تو اور زیادہ راضی ہو جائے، لتزداد عنی رضا تاکہ تو اور زیادہ راضی ہو جائے. قال فإنا، اب یہ آئے سمجھو یہ کیا مسئلہ ہے. وما اعجلک، کس چیز نے، کیوں اتنا جلدی آ گیا قوم سے؟
اس کے دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تفسیر معروف ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ قوم کے بعض عمائدین کو لے کر کوہ طور پہ جا رہے تھے اور راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی چلے اور قوم کے جو سرداران تھے وہ پیچھے آ رہے تھے. حضرت موسیٰ ان سے آگے کوہ طور پہ پہلے پہنچ گئے. اللہ نے پوچھا کیوں جلدی کی ہے, ان سے پہلے جہاں کیوں آیا؟ حضرت موسیٰ نے عرض کی وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اثری, اور میں نے جلدی کی ہے اس لیے کہ تو اور زیادہ راضی ہو جائے. یہ عام معروف تفسیر ہے. لیکن ایک اور تفسیر ہے, وہ بھی ذرا ذہن میں رکھ لو, آپ کے پاس شاید لکھی بھی ہوگی, جو مفسرین نے ترجیح دی ہے وہ پہلے سمجھ لو. وہ یہ ہے کہ دریا سے جب پار ہوئے, جیسے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو شریعت تورات دینے کا اعلان کر دیا تھا کہ شریعت ملے گی, تورات ملے گی, کب آنا یہ نہیں بتایا تھا. اور ابھی نئی نئی قوم غلامی سے نکل کے آ رہی تھی اور راستے پہ انہوں نے ایک گزارش بھی کی تھی حضرت موسیٰ کو. جب پار کیا نا دریا تو وہاں ایک قوم دیکھی تو وہ کوئی بت کو پوج رہی تھی. تو انہوں نے کہا ہے موسیٰ بڑا چس آ رہی ہے, وہ دیکھو نا, دربار دیکھا, غلام قوم تھی. انہوں نے کہا کیسا محسوس معبود ہے ان کا, ہمیں بھی کوئی چھوٹا سا معبود بنا دو, سامنے ذرا رکھیں, کیونکہ ابھی غلامی نکلی نہیں. جیسے آپ کی قوم 200 سال تک انگریز کی غلام رہی, اب انگریز چلا گیا لیکن وہ غلامی نہیں نکلی, تو غلامی بڑی مشکل سے نکلتی ہے. تو خیر حالات کا تقاضا تھا کہ کچھ دن حضرت موسیٰ ان کے اندر ٹھہرتے, ان کی تربیت کرتے اور اس کے بعد جاتے تورات لینے. لیکن حضرت موسیٰ نے طلب اور چاہت اور محبت میں جلدی سے کام لیا اور قوم کی تربیت کرنے سے پہلے حضرت ہارون کے ذمہ لگا کے آپ کو طور پہ چلے گئے. تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, قوم کی تربیت کیوں نہیں کی, تربیت سے پہلے جلدی میرے پاس کیوں آ گئے, یہ مطلب ہے. آگے حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ قوم علی اثری, وہ میرے اثر پہ ہیں, یعنی وہ قوم جو ہے وہ میری اتباع میں ہے, یا قوم میرے پیچھے ہے یعنی اپنے مقام پہ ہے اور درست ہے, اور میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ تو اور زیادہ راضی ہو جائے. قال فإنا قد فتنا قومک, پھر جلدی کا نتیجہ بھی دیکھ, وہ اثری نہیں ہے وہ اثری ہے. وہ کیا ہے, اثری نہیں وہ اثری ہیں. سارے غیر مقلد بن گئے نہیں, اثری. انا قد فتنا قومک, اب یہ جو دوسرا معنی ہے اس کی آپ کے پاس لکھا ہے لیسا یریدو, بولو بولو جلدی, انہم یسیرون متوجہین الیہ بل اراد انہم بل ینتظرون عودی الیہم. اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور میں تھوڑا آگے نکل گیا ہوں, یہ معنی نہیں ہے, بلکہ ارادہ یہ ہے, مراد یہ ہے کہ وہ قرب میں ہیں
مجھ سے یعنی اپنی جگہ پہ ہیں اور مانوی طور پر قرب میں ہیں، میرے اثر کی اتباع میں ہیں اور میرے واپسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام قرطبی کا معنی ہے، اور یہ معنی بہت خوب معنی ہے، قال فإنا قد فتنا قومک القیناہم فی فتنۃ، بس بے شک ہم نے تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا، من بعد کا تیرے جانے کے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ اور گمراہ کیا ان کو سامری نے۔ فتنا کی نسبت خلقی اور تکوینی ہے، اور اضلہم السامری کی نسبت سببی اور کسبی ہے، گمراہ کیا ان کو سامری بابا نے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ، یہ سامری کون تھا؟ اس میں بات ہے یہ مصری تھا یا اسرائیلی تھا، تو اس بات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اتنا کہو کہ سامری جو ہے ایک خالص منافق تھا، پیبر منافق اور غدار، یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ پھر رہا تھا۔ تو یہ سامری صرف ایک شخص نہیں، سامری ایک پورا کردار ہے جو ہر دور میں رہے گا، ہر جگہ پہ ہوگا، ہر مبلغ کا سامری سے واسطہ پڑے گا، ہر داعی کا سامری سے واسطہ پڑے گا، چھپے غدار۔ اور یہ یاد رکھ لو سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں جو چھپے غدار ہوں۔ کیوں؟ ایک تو وہ قریب اتنے ہوتے ہیں کہ آدمی کو احساس تک نہیں ہوتا، اور دوسرا وہ اپنا بن کر جتنا نقصان دیتے ہیں اتنا دشمن نقصان نہیں دے سکتا۔ اگر یہ چھپے غدار نہ ہوتے، جنگ احد سے لے کے آج تک سب سے بھیانک کردار غداروں کا رہا ہے، جو مشن کے غدار اور امت کے غدار اور مشن محمدی کے غدار، دعوت کے غدار، ان سے بچ جانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تعالی کہانی نہیں بتا رہا، ہر دائی، ہر ایریا، ہر مبلغ کو اس سے واسطہ پڑے گا جس سامری کا تذکرہ ہے، یہ کردار ہے۔ اضلہ السامری فرجع موسیٰ، پس واپس آئے موسیٰ طرف اپنی قوم کے، غضبان آصفا، غصہ میں بھرا ہوا، آصفا افسوس کرتا ہوا، غضبان غصہ میں بھرا ہوا، آصفا پچھتاتا ہوا، ہائے کیا ہو گیا۔ 30-32 سال کے مقابلے ہوئے فرعون کے ساتھ، اور یہ قوم تیار ہوئی، اور ابھی میں گیا اور ابھی واپس آیا، تو میرے جاتے ہی اتنے جلدی گمراہ ہو گئے۔ یہ فرق ہوتا ہے حق اور باطل کی محنت کا۔ دو نبی موجود ہیں، 30-32 سال پیغمبر نے محنت کی ہے اور معجزات دکھائے، خوارق کا انہوں نے مشاہدہ کیا، لیکن اس کے باوجود ایک بچڑے کی بھاں بھاں ہوئی، ساری قوم اس کے ارد گرد جمع ہو گئی۔ اسی طرح ہوگا، آپ بھی محنت کریں گے، لوگ تیار کریں گے اور ان کو قرآن رات دن سنائیں گے، آخر میں ایک سامری آئے گا، سامری کہے گا اے بابی ہی قال حدثنا فلاں، اور سامری کہے گا خواب آ گیا، سامری کہے گا فلانے بزرگ نے یہ کہا۔ وہ سامری سب کچھ آپ کی محنت، ہم 2 مہینے لگے ہوئے ہیں اور عید کے بعد کئی بدبخت جائیں گے، ان کو کوئی نہ کوئی سامری ٹکر جائے گا اور 2 بہانے کرے گا، 2 مہینے رات دن کی محنت گئی اور سامری کے 5 منٹ کپ چائے کام آ گیا۔ اور آج طالب علم کی قیمت اتنی ہے
اس کو کوئی مولوی چائے کا کپ پیار سے دینا ہے جی یہ بیٹا ہے جی، کہتے ہیں بھائی اس سے بڑا تو جنید بغدادی ہے ہی کوئی نہیں، بڑا ہی نیک ہے۔ تو اب جو اس سے منواؤ، رات کو دن، دن کو رات، تو قیمت تو اتنی ہے۔ اور جو عوام الناس ہے وہ بھی صرف اتنی، ان سے دو چار دفعہ ہنس کے بول لو اور ان کو کہہ دی چودھری صاحب، خان صاحب، فلانا صاحب، بس آگے دین کی قدر ہی نہیں۔ تو خیال کرو سامریوں کا، ہم نے بڑے سامری دیکھے، بڑے بڑے سامریوں سے واسطہ پڑا۔ ہاں، اذلہم السامریو فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان۔ اور مسئلہ سمجھو، حضرت موسیٰ آئے قوم کی طرف غصے سے بھرے ہوئے، یہ اخلاق کے خلاف ہے نا، غضبان مبالغہ کسی گئے، غصے سے بھرے ہوئے، آصفا پچھتاتے ہوئے، غصہ سے بھرے ہوئے۔ تو کہتے ہیں جی غصہ آئے یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ یاد رکھو جس آدمی کو غصہ نہیں آتا وہ بے غیرت ہے، اس کو دیوس کہو، با اخلاق نہیں۔ جس کو غصہ ہی نہیں آ رہا اور اپنی عزت پہ غیرت ہی نہیں، وہ بے غیرت ہے۔ غصہ آنا یہ کمال ہے، اور غصہ کو محل پہ نکالنا یہ اخلاق ہے۔ جہاں غصے کرنے کا محل ہے وہاں غصہ پورا کرنا یہ کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ اور جہاں محل نہیں وہاں غصے پر قابو کرنا یہ اخلاق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غصہ آئی ہی نہیں، غصہ جی اخلاق کے خلاف ہے۔ اور جس صوفی کو غصہ نہیں آتا وہ سمجھ لے اس کو اپنی غیرت پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، ہاں اس کی غیرت نہیں۔ اور پھر دین کا معاملہ ہو اور پیغمبر ہو اور پیغمبر کو غصہ نہ آئے، غضبان غصہ میں بھرا ہوا، سخت غصے میں، اسفا افسوس کرتے ہوئے اور پچھتاتے ہوئے، ہائے کیا ہو گیا اور میری پوری محنت اس نے ضائع کر دی۔ الاسف اشد الغضب، یہ غضب کا سخت درجہ ہے۔ اور بعد نے کہا حزن اور غضب من حیث لہ قدرت علی تغییر منکرہم وعطفہ ہوا حزنہ من حیث علم انہ موضع عقوبۃ۔ وہ اوپر لکھا ہے دیکھ لینا۔ آگے فرمایا قال یا قوم، اب یہاں پر تین خطاب آئیں گے۔ پہلا خطاب ہے سرداران قوم کو، جو لیڈر اور قائدین تھے قوم کے، جن کی ذمہ داری تھی قوم کا خیال رکھنا۔ پھر خطاب ہوگا حضرت ہارون کو، وہ افسر اعلیٰ تھے۔ پھر خطاب ہوگا سامری کو جو بدماش اعلیٰ ہے، حضرت پوری تفتیش کر رہے ہیں۔ فراجا موسیٰ آ گئے، قال یا قوم، فرمایا اے میری قوم۔ اس قوم سے مراد کون ہے؟ سرداران قائدین قوم کے۔ الم یعدکم ربکم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ تمہارے رب نے؟ وعدن حسنا، وعدہ اچھا تورات دینے کا۔ کیا لمبی ہو گئی اوپر تمہارے العہد زمانہ؟ ام یا ارادہ کیا تم نے یہ کہ اتر پڑے اوپر تمہارے غضب تمہارے رب کی طرف سے؟ فاخلفتم، پس خلاف ورزی کی تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی۔ اس موعدی سے مراد جو جاتے وقت حضرت قوم کی ڈیوٹی لگا کے گئے تھے کہ ان میں کچھ فسادی ہیں، ان کی نگرانی کرنا اور فسادیوں کا
خیال رکھنا موعدی